میں آپ کو اور مجھے خوب بھوک لگتی ہے. سچی بات ہے, ہم مانے یا نہ مانے, زبان سے بھوک تو لگتی ہے, اس لیے کہ عادت نہیں ہے صبح صبح کچھ کھانے کی. 90% لوگ, میرے خیال ہے جتنی ینگ کراؤڈ یہاں بیٹھی ہے کمرے میں, ان سارے کمروں میں 90% جنریشن ہماری جو ہے وہ سحری کھانے والوں میں سے نہیں ہے. دودھ کا گلاس بڑی مشکل سے پیا, وامٹ آ جائے گی. بیٹا سیریل کھا لو, نہیں کھایا جاتا نا, آپ کو بتایا ہے نا, نہیں کھایا جاتا. بیٹا ایک کباب کھا لو, اوف اتنی صبح صبح کون کباب کھاتا ہے. آپ کی اور میرے بچے, ہم تو پھر بھی کسی طرح سے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انرجی چاہیے اور ہماری عمر کا بھی تقاضا ہے کہ ہمارا انرجی لیول ڈراپ ہو جائے گا 11 بجے کے بعد, تو ہم سحری کھاتے ہیں. لیکن ہمارے بچے سحری نہیں کھاتے. ایک تو اسٹیمنا ہوتا ہے الحمدللہ اس عمر میں, پھر بچوں کو عادت نہیں ہوتی, اور پھر انہی بچوں کو 12 بجے کے بعد اتنی بھوک لگتی ہے کہ کبھی ایک صوفے پہ گر رہے ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے صوفے پہ گر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اماں کہہ رہی ہوتی ہے میں نے کہا تھا نا سحری کھا لو. اچھا ہوا, سب ماؤں کا ایک ہی جملہ. تو دیکھیں بھوک لگتی ہے, لیکن آپ اپنے اسٹمک کو بھی, آپ اپنے تھروٹ کو بھی یہ بات سمجھاتی ہیں کہ دیکھو چاہے پیاس لگے چاہے بھوک لگے, مغرب سے پہلے میں کچھ نہیں کھا سکتی. ہمارے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں, اگر 13 سال کا بچہ یا بچی بھی روزہ رکھے, وہ بھی وضو کرتے میں پانی نہیں پی لیتا کہ جلدی سے پانی پی لیتا ہوں, کسی کو پتا نہیں چلے گا. بلکہ بچے آپ سے الٹا آگے کہتے ہیں اماں میں کلی کرتے میں مجھے لگ رہا ہے میں پانی پی گئی ہوں, اور تھوکے جائیں گے. اماں کہیں گی بیٹا اور حلق خشک ہو جائے گا, کہیں گے نہیں مجھے لگ رہا ہے میں نے پانی پی لیا. یہ اس رمضان کے مہینے کی برکت ہے کہ ایک مسلمان, چاہے وہ باقی زندگی میں کیسا بھی مسلمان ہو, اس کو اس رمضان میں اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے. اس کو اس رمضان میں اللہ کی بات ماننے کا بہت دل چاہتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے دل کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی آرمی کی ڈرل کے ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, کسی فائر ڈپارٹمنٹ کی ڈرل کرا کے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. اس رمضان کے مہینے میں آپ کی اور میری ڈرل کرا کے تربیت دی جا رہی ہوتی ہے, تاکہ میرا دل باقی 11 مہینے اس جسم کو کنٹرول کر سکے. آپ کا کتنا بھی دل جا رہا ہو, آپ پانی نہیں پیتی ہیں, اس لیے کہ آپ کی تربیت کا مہینہ ہے. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کہہ دیا کہ اللہ نے روزوں کا مقصد کیا رکھا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اور تقوی آپ کے جسم کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ ان ذالک من تقوی القلوب, تقوی دلوں میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا, دل کی طرف اشارہ کر کے, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, تقوی دل میں ہوتا ہے, یعنی تقوی انہوں نے کہا تھا یہاں ہوتا ہے, دل کی طرف اشارہ کر کے. تو اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تربیت کرتے ہیں, ڈرل کرواتے ہیں, تاکہ باقی 11 مہینے اب میرا دل میرے جسم کو کنٹرول کر سکے. کیسے؟ جب آپ کا دل کرے تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنی خواہش کو پورا نہ کر لیں, بلکہ دیکھیں شریعت کی طرف, دیکھیں رسول اللہ کی طرف, پوچھیں اللہ تعالیٰ سے کہ کیا میں یہ جو اپنی خواہش پوری کرنے جا رہی ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کی اجازت ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے. حلال سے اجتناب کرایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں, تاکہ حرام سے باقی 11 مہینے آپ اور میں بچ سکیں. آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتانی ہے کہ تمہاری ٹریننگ کا مہینہ ہے, اس لیے کہ بچے آج کل کے بہت بے صبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بچے بہت بیٹھے ہیں اور بچے صرف ہنس رہے ہیں. بچے آج کل کے اس لیے کہ بچے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. اور بچے انٹالرنٹ کیوں ہوئے, اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے. کس کا قصور ہے؟ ماؤں کا قصور ہے. اچھا یہ تو بتائیں ذرا, بچہ پارٹی جو یہاں بیٹھی ہے ساری, بچہ پارٹی میں سب ٹین ایجرز ہیں بائی دا وے, ماشاء اللہ اتنا چھوٹا بچہ مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا. کیا رمضان میں روزہ رکھ کے, اب اتنا لمبا روزہ ہے 15 گھنٹے کا, تو ایسا کرتے ہیں کہ صبح میں تو اماں کے ساتھ, چلو اماں گھسیٹ کے لے گئی دورہ قرآن میں, تو دوپہر میں مووی دیکھ کے ٹائم گزار لیں گے. صحیح ہے؟ اماں مووی میں کچھ بھی نہیں ہے, بالکل صاف ہے. روزہ صرف اور صرف اسٹمک کا رکھنا ہے یا آنکھوں کا بھی رکھنا ہے, کان کا بھی رکھنا ہے, ہاتھوں کا بھی رکھنا ہے, اور باقی جسم کے اعضاء کا بھی رکھنا ہے. اگر آپ نے اور میں نے اپنی خواہشات کے پیچھے جا کے, اپنی خواہشات کو پرائرٹی دے کے, روزہ رکھ کے بھی موویز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا یا اپنا اور گیمز میں ٹائم ویسٹ کر دیا, تو آپ نے اور میرا اپنا روزہ رکھنے کی اپرچونٹی کو پولیوٹیڈ کر دیا, اس کو میں نے اور آپ نے آلودہ کر دیا. روزہ آنکھ کا بھی ہے, روزہ کان کا بھی ہے, روزہ آپ کی اور میری آنکھوں کا بھی ہے. تو رمضان کا روزہ رکھ کے موویز نہیں دیکھنی. کیا نہیں دیکھنی؟ یاد رہے گا؟ ہاں, یہ تو ابھی یاد نہیں ہے. یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ کہیں انشاءاللہ. بچوں
بچوں کی تو آواز نہیں نکل رہی, ماؤں کی آواز نکل رہی ہے. کچھ بھی نہیں دیکھیں, خدا کا واسطہ ہے. 1 مہینہ, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ آج سے ٹی وی بین کر دیں. 1 مہینے کے لیے 3 چیزیں آپ اپنا, یہ جو آپ کا میڈیا کی چیزیں ہیں, موویز ہیں یا آپ کے ڈرامے ہیں, ان کو بند کر دیں. آپ تیسری چیز فیس بک کی یوٹیلائزیشن کم سے کم کر دیں. اور تیسری چیز آپ کیا کریں, اپنے موبائل فونز میں سے پلیز یہ کینڈی کرش کو ڈیلیٹ کر دیں. خدارا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. بے شک آپ رمضان کے بعد اس کو لوڈ کر لیں, دوبارہ سے اس ایپ کو دوبارہ ڈال لیں, فی الحال اسے بند کر دیں. یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھ کے یہ کام کرنے کا نہیں ہے, یہ کچھ اور کرنے کا ہے. آپ کہیں صبح دورے کے بعد اٹینڈ تو کر لیا, اب کیا کروں, فارغ تو بیٹھی ہوں, افطاری بھی بن گئی ہے, اب کیا کروں. تو کچھ کرنے کے لیے جو ہے آپ قرآن پڑھیں, قرآن کو یاد کریں, اللہ کو یاد کریں, تقوی حاصل کریں. اور فزیکل ایکسرسائز خالی نہیں کرنی کہ بس میں نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا اور خالی پیٹ بیٹھے ہیں اور وہ سارے کام کیے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. نہ غصہ کرنا ہے روزہ رکھ کے امی کے اوپر, اور نہ اماں نے بچوں کے اوپر, نہ امی نے نوکروں کے اوپر, اور نہ ہی بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے اوپر. کوئی بھی کام نہیں کرنا, ہر وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا ہے کہ یہ تقویٰ ہے. اب یہ بتائیں, رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جب ہم کہتے ہیں رمضان آنے والا ہے؟ تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ صحیح صحیح بتائیں. عید سے پہلے کیا آتا ہے؟ افطاری. شاباش, افطاری آتی ہے, پکوڑے, سموسے, اور پتہ نہیں کون سی چاٹ, فروٹ چاٹ. اور بچے کہتے ہیں یہ چاٹ کون کھاتا ہے, دہی بڑے کون کھاتا ہے, پیزا منگوا دیں خدا کا واسطہ ہے, KFC منگوا دیں, اور کچھ نہیں تو ہارڈیز ہی منگوا دیں. ہم اما کی چوائسیز اور بچوں کی چوائسیز میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا اب اس جنریشن میں تو خاص طور پہ. اب بچے آج کل کس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے. پکوڑے کون کھاتا ہے, سبوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے. تو دیکھیں رمضان کے مہینے کے ساتھ آپ کے ذہن میں افطار آتا ہے, الحمدللہ اللہ نے جائز چیز کو رکھا ہے. اب اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر, اللہ کی بتائی ہوئی حلال رزق کے اندر ہم یہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر بھی ادا کریں اس کا. لیکن یاد رکھیں رمضان کے مہینے کے ساتھ آپ کی اور میرے ذہن میں تربیت آنی چاہیے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تربیت کرا رہے ہیں. جیسے کسی فائر ڈپارٹمنٹ کی تربیت جب کرائی جاتی ہے تو وہ اوریجنل بلڈنگ میں فائر نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ڈرل کروائی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس 1 مہینے میں جو پریکٹس کراتے ہیں وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. شیطان کہاں ہوتا ہے اس مہینے میں؟ بند ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ کنٹرول ہو گیا, کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں رمضان کے علاوہ باقی پورا سال ہم کتنا روزے رکھنے کی کوشش کریں 100% مشکل ہو جاتا ہے, 100% مشکل. اسی دن دعوت ہوگی, اسی دن مہمان آ جائیں گے, اسی دن کے لیے جس دن آپ اگلے دن کے لیے پلان کریں روزہ رکھنے کے لیے, اسی دن کے لیے آپ کچھ اور کہیں گے فلانی جگہ جانا ہے, تو آپ کے وہ روزہ رکھنے کی جو حالت اور خواہش ہے وہ ایک طرف رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا خود بخود آسان بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اب جیسے ہی یہ انوائرمنٹ ختم ہوگا, 30 دن ختم ہوں گے اور شوال کا چاند نظر آئے گا, تو کون کھل جائے گا؟ شیطان. اب جو آپ نے تقویٰ حاصل کیا تھا 30 دنوں میں, اس کو چرانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور 99% بڑی عبادت کرنے والے بچے اور بچیاں بھی اور خواتین بھی جو بہت اچھا رمضان گزارتے ہیں, عید کے دن شیطان ان کی نیکیاں اچک کر لے جاتا ہے. اس لیے کہ اس دن اللہ کی نافرمانی کے کام بھی ہو جاتے ہیں, اس دن اللہ کی نافرمانی کا لباس بھی پہنا جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کر لیے جاتے ہیں, اور ہم خوشیوں کے نام کے اوپر یہ کام کر جاتے ہیں. لیکن اگر مجھے اور آپ کو واقعی باقی 11 مہینے شیطان سے بچنا ہے تو اس 1 مہینے کو سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کی خاطر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیں. دیکھیں کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ انسان جس نے پورا مہینہ قرآن کے ساتھ گزارا, رمضان کے روزوں میں گزارا, ایک وہ ہے, اور ایک وہ جس نے پارشل اللہ کی مرضی مانی اور پارشل اپنی مرضی مانی. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس نے پارشل اللہ کی بات مانی ہے وہ باقی 11 مہینے میں پریشان رہے گا. دیکھیں ایک ٹریننگ ہے آرمی کی, ایک 10 فٹ کی دیوار ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹریننگ یہ ہے کہ 2 لوگوں کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے یہ کہہ کے کہ آپ کو دیوار سے ایک طرف کلائم کرنا ہے اور دوسری طرف اترنا ہے 10 ٹائمز, ٹھیک ہے.
ایک آرمی کا جو سولجر ہے وہ 10 ٹائمز اوپر چڑھتا ہے اور دوسری طرف سے اترتا ہے, پھر ادھر سے چڑھتا ہے, پھر ادھر سے اترتا ہے, اور جو دوسرا ہے وہ نیچے سے گھوم کے دیوار کے ادھر چلا جاتا ہے. گئے دونوں دیوار کی دوسری طرف ہیں, لیکن کیا فرق ہے؟ اب جب سچ مچ دیوار کو کراس کرنے کا ٹائم آئے گا تو کیا دونوں کراس کر لیں گے؟ کون کراس کرے گا؟ جس کی پریکٹس اچھی ہے. تو پھر رمضان کے روزوں میں کچھ پریکٹس کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ آپ اور میں ایسے ہی خاموشی سے رمضان گزار دیں اور آپ کو اور مجھے رمضان کے روزے جو ہیں وہ بعد میں یہ یاد دلائیں کہ رمضان تھا. اچھا, اب دیکھیں روزے کی حکمت کیا رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے روزے کو مسلمانوں کے اوپر گریجولی فرض کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عرب تھے, اہل عرب کے اندر اگر آپ جائیں تو یہ اپنے آپ کو کہتے تو ملت ابراہیمی پر تھے, لیکن یہ روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے, خود روزہ نہیں رکھتے تھے. جو اہل عرب تھے آپ دیکھیں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ نماز سے واقف تھے, لیکن انہوں نے نماز کی شکل بگاڑ دی تھی. تالیاں بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, اور نماز کی انہوں نے شکل بگاڑ دی تھی, کہتے نماز ہی تھے. پھر یہ طواف سے واقف تھے, طواف کیا کرتے تھے, لیکن طواف کا بھی انہوں نے حال حلیہ بگاڑ دیا تھا. صدقہ خیرات سے واقف تھے اور خوب جنرس قوم تھی, اور آج بھی بہت جنرس قوم ہے, مہمان نواز قوم ہے, بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے. صوم کا لفظ جو عربی زبان میں روزے کے لیے آتا ہے اس کو جانتے ضرور تھے, صوم کو جانتے تھے, لیکن خود روزہ نہیں رکھتے تھے, اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. آپ دیکھیں عرب کے اندر 2 ہی سواریاں تھی. ہاں, گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے. آپ سوچیں کیسے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے, ان کے گھوڑے روزہ رکھا کرتے تھے. عرب میں 2 ہی سواریاں استعمال ہوتی تھیں, ایک تو تھا اونٹ اور ایک تھا گھوڑا. دیکھیں جو اونٹ ہے وہ بالکل کمپیٹیبل ہے عرب کے ماحول کے ساتھ, وہاں کے کلائمیٹ کے ساتھ. آپ اس کو دھوپ میں رکھیں وہ دھوپ میں رہتا ہے, آپ اس کو بھوکا رکھیں وہ بھوکا رہتا ہے, آپ اسے پیاسا رکھیں وہ پیاسا رہتا ہے. اسی لیے اس کو صحرا کا بادشاہ کہتے ہیں. لیکن یہ عرب کی قومیں, عرب کے قبائل بہت جنگجو قبائل تھے, بہت زیادہ فائٹر ٹائپ تھے. ان کو لوگوں کے مختلف قبیلوں کے ہاں ڈاکے ڈال کے بھاگنا ہوتا تھا. اگر کوئی ڈاکہ ڈال کے بھاگنا چاہ رہا ہے تو یہ بتائیں کہ وہ گھوڑے پہ بھاگے گا یا اونٹ پر بھاگے گا؟ گھوڑے پر بھاگے گا. اب آپ کو جو میں نے کریکٹرسٹک اونٹ کے بتائے ہیں وہ گھوڑے میں نہیں ہوتے. گھوڑا نہ پیاس برداشت کرتا ہے, نہ بھوک برداشت کرتا ہے, نہ گرمی برداشت کرتا ہے. تو یہ اپنے گھوڑوں کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے. اور کیسے ٹرینڈ کرتے تھے؟ عرب میں سخت گرم ہوا چلتی ہے. آپ میں جو اب بھی گرم موسم میں عمرہ کرنے جاتے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا, مکہ میں آج بھی ٹیمپریچر 48 49 بہت آرام سے ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ باد سموم کہتے ہیں اس کو, سخت گرم تیز ہوا جس کے اندر سینڈ کے جو ذرات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ باد سموم جس رخ پر چلا کرتی تھی اپنے گھوڑوں کو اس رخ پر منہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے. اپنے چہرے پر تو کپڑا باندھ لیتے تھے, لیکن گھوڑے کو سارا دن اس ہوا کی ڈائریکشن میں کھڑا رکھتے تھے, بھوکا پیاسا. اس سے وہ گھوڑا سخت جان ہو جاتا تھا. اور پھر ان گھوڑوں کو یہ اس گھوڑے کے لیے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے گھوڑے کو سوم رکھوایا ہے. اور پھر ان گھوڑوں کو یہ اپنی لڑائیوں میں اور اپنی لوٹ مار میں استعمال کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں مکی قرآن جتنا بھی نازل ہوا اس میں سوم کا ذکر نہیں آتا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب عبادت سے سوم کی ناآشنا تھے, گھوڑوں کو ضرور رکھواتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھا, کیونکہ یہاں پہ جوز بہت زیادہ تھے, یہودی بہت زیادہ تھے, تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, 10 محرم کا. تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ 10 محرم کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے ان کو بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی, اس کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی, تو ہم شکرانے کے طور پر گریٹیٹیوڈ میں یہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے قریب ہم ان سے زیادہ ہیں, ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ان کی زیادہ قدر کرتے ہیں, اور ہم بھی اس سنت کو فالو کریں گے تو ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے 10 محرم کا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت میں یا 9 یا 10 کا روزہ رکھو, یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھو. تو یہ روزے مدینہ میں آ کر مسلمانوں نے رکھنے شروع کیے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی,
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183. آپ لوگوں کو ہم نے یہ پرنٹ آؤٹ دینے تھے، یہ رکھیں، لیکن سوری اس وقت کوئی آ کے بیچ میں دے نہیں پائے گا، اس لیے جاتے ہوئے پلیز لے جائیے گا. اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان پر خطبہ ہے. میری خواہش تھی کہ میں اس پر بات کر سکوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس سے بات نہیں کر سکوں گی. آپ گھر جا کے عربی بھی موجود ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ شعبان کے آخری دن دیا تھا، جبکہ اگلے دن چاند نظر آنے کے چانسز تھے. تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اور جو اس میں احکامات بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا. سورہ بقرہ کی آیت 183 اللہ تعالیٰ نے نازل کی مدینہ میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم روزے سے کیا اچیو کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اچیو کرو. اب آپ یہ یاد رکھیں، یہ جو آیت 183 ہے یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے یہاں آیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. مفسرین کہتے ہیں رمضان کے روزے اس سے پہلے کسی امت پر فرض نہیں کیے گئے، اس لیے یہ آیت جو آئی ہے یہ آئی ہے جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا ایام 20 کے روزے رکھنے کا. ایام 20 ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے مسلمانوں پر واجب کیے گئے تھے، اور یہ آیت ان روزوں کے متعلق ہے. انہی کے لیے آگے آتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے اگر کوئی مریض ہو. یہ جو ایام معدودات آیا، مفسرین نے کہا، دیکھیں آپ نے عربی میں یہ لفظ پڑھا ہوگا بہت، معدودات، جس کی آخر میں آت آواز آتی ہے، آتی آواز، جیسے جناتن آواز آتی ہے، جیسے آتا ہے مسلماتن، جیسے آتا ہے سابقاتن. یہ جو آتن آتن آواز آتی ہے، عربی گرامر کا رول ہے کہ یہ ان الفاظ پر اپلائی کرتی ہے جمع، اس کو جمع و قلہ کہتے ہیں، اور جمع و قلہ 9 سے کم کی تعداد پر اپلائی کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایامن معدودات، یہاں جو مراد ہے یہ رمضان کے روزے نہیں ہو سکتے. رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 30. یہ ایام المعدودات 9 سے کم پر امپلائڈ ہوگا، میکسیمم 9، اس سے کم ورنہ ہوگا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آیت 183 سورہ بقرہ کی یہ ایام 20 کے جو روزے مسلمانوں پر واجب کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو عاشورہ کا روزہ رسول اللہ نے رکھا سال میں محرم کا، ان کے بارے میں آیت ہے، تاکہ جب بھی مسلمان روزہ رکھے اس کو تقوی کی دولت حاصل ہو. پھر کہا گیا ان روزوں کے بارے میں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کسی اور دنوں میں اپنے روزے کی گنتی پوری کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور اگر کسی کو طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، فطعام مسکین، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو مسلمانوں کو یہ جو ایام 20 کے روزے تھے یہ واجب کیے گئے تھے، اور اس میں ان کو 2 کنسیشنز دیے گئے تھے، 2 اختیارات دیے گئے تھے. یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھیں 3 دن کے، چاہیں تو فدیہ دے دیں. اور فدیہ کیا تھا؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا. اور دوسرا کنسیشن یہ تھا کہ اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اپنی اس تعداد کو بعد میں پورا کر لیں. اور جو فدیہ ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں کسی چیز کا بدلہ دینا. اب یہ جو رمضان کا رسول اللہ کا جو خطبہ ہے اس کو آپ ضرور جا کر پڑھیے گا، ورنہ میں یہاں آپ سے اس پر بات کرتی. اور حضرت سلمان فارسی سے یہ ریلیٹڈ ہے، حضرت سلمان فارسی نے اس کو روایت کیا ہے. اور جو ہم نے ابھی شروع میں مقصد کی بات کی تھی، مقصد کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی کی زندگی ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اپنی آسائشیں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، ایران سے شام چلے گئے، اور اس کے بعد غلام بنائے گئے، صرف کس کی تلاش میں؟ اپنے مقصد کی تلاش میں. اور فائنلی پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہم سے ہیں، ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. اب یہ جو آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ واحد آیت ہے پورے قرآن میں جو روزوں کی فرضیت کے بارے میں آئی ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں. اس میں بتایا گیا شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں جو ہے بینات ہیں والہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. یہ جو آیا نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. تو اس کے لیے رسول اللہ کی کئی احادیث آپ کو مل جائیں گی، مفسرین کے کئی اقوال مل جائیں گے. مثال کے طور پہ کسی کو 104 بخار ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے عبادت کرنا پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ نے آپ کی اور میرے لیے آسانیاں رکھی ہیں، کنسیشن رکھی ہیں. سنت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک غزوے پہ مسلمان جا رہے تھے، کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا، کچھ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا. جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ جب پڑاؤ ڈالنے کی جگہ پر پہنچے تو ان کی اتنی بری حالت ہو رہی تھی کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور جن کا روزہ نہیں تھا وہ تر و تازہ تھے، انہوں نے خیمے لگائے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے اندر روزہ نہیں رکھنا، یعنی سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے اگر سفر کر رہے ہوں تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی تعداد رمضان کے مہینے کے بعد پوری کی جا سکتی ہے. تو علماء کو بھی یہ کہا گیا، جو یہ بات آتی ہے کہ دین میں آسانی پیدا کرو، اللہ کے رسول نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بتاؤ، تنگی اور پریشانیاں نہ کرو. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ نے دین میں شریعت میں کنسیشن دیے ہیں اس کو لے لیں. مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے نماز قصر دی گئی ہے، آپ اور میں نماز قصر پڑھ لیں، سفر کے اندر اس کی اجازت ہے، اس کنسیشن کو آپ اور میں لے لیں، ورنہ آپ اور میں اپنی زندگیوں کو مشکل کر لیں گے. اب جو یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّۃ کی بات آتی ہے کہ گنتی پوری کرو، تو اس میں بظاہر مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں لگتا ہے کہ رمضان کی گنتی پوری کرو، تم کسی بھی صورت میں روزے چھوڑ نہیں سکتے، بظاہر یہ لگتا ہے. لیکن اگر آپ سنت کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سنت میں کچھ خاص مواقع پر فدیے کی کیٹیگری کو برقرار رکھا گیا ہے. اگر کسی کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کا پہلا پرائرٹی پر حکم یہ ہے کہ آپ اور میں اپنا قضا پوری کریں. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، دائمی مریض ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کا کڈنی پرابلم ہے، کسی کو کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، یا کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو پھر اس کو فدیہ دینا ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. تو یہ خاص موقع کے اوپر اس حکم کو برقرار رکھا گیا ہے. تو آپ کے اور میرے مقصد کو ریوائیو کرانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آئے گا، تاکہ آپ اور میں جان لیں کہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں بنایا سوائے اس کے کہ آپ اور میں اللہ کی عبادت کریں. صحیح؟ اب دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ہمارے ذہن میں پہلی چیز افطار آتی ہے، اگر ہم افطار کی بات نہ بھی کریں تو رمضان کے مہینے سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں روزے آتی ہے. رمضان آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے، لیکن اللہ نے آیت شروع کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے یہ نہیں کہا شہر رمضان کتب علیکم الصیام. اللہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ جیسے اللہ نے پہلے کہا تھا. اللہ نے یہاں نہیں کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تاکہ تم اس میں روزے رکھو. اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا تاکہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تاکہ کہ تم قرآن کے ساتھ وقت گزارو. ہماری ایبریویشن میں دوسرا الفابیٹ کیا تھا؟ کیو فار قرآن. اب آپ قرآن کو غور سے دیکھیے گا. اللہ نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ آپ اور میں میکسیمم وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے قرآن پڑھ کے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کیوں دیا؟ اللہ نے میرا اور آپ کا امت کا ایک کیپٹل بنایا ہے. ہماری امت کا کیپٹل کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں کیپٹل ایک جگہ، جیسے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، امت کا کیپٹل کیا ہے؟ کعبہ. شاباش، حرم ہے، مکہ ہے. امت کا کیپٹل کعبہ ہے. اور یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی آیت 143 میں سورہ بقرہ کی، جب یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جب امت کو ڈکلیئر کر دیا گیا تو کہا گیا کہ اب تمہارا کیپٹل کعبہ ہے. آپ کا اور میرا جیسے کیپٹل ہے ایسے کانسٹیٹیوشن بھی ہے. آپ کا اور میرا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. اور ہر قوم اپنے اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے جس دن اس کا کانسٹیٹیوشن
जिस दिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे जिस महीने में कुरान नाजिल किया उसमें एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए नहीं दिया रमजान का। कितने दिन दिए सेलिब्रेट करने के लिए? 30 दिन। अब इन 30 दिनों में हम हर रोज कुरान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वक्त देंगे। जिस तरह मुझे और आपको सेलिब्रेशंस पसंद है, इस सेलिब्रेशन की तरह हम इस रमजान के महीने में कुरान के साथ वक्त गुजारेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप और मैं एक उम्मत हैं। आप देखें, आप घर जाकर पढ़िएगा इस आयत 185 सूरह बकरा को। अल्लाह ने रमजान की आयत में, जिसमें रमजान के रोजे फर्ज किए हैं, सारी सिफात अल्लाह ताला ने कुरान की बयान की हैं कि ये हुदल लिन्नास है। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि ये हुदल लि बनी इसराइल है, हुदल लि बनी इस्माइल है, हुदल लि इब्राहिम है, हुदल लि बनी इब्राहिम है, बल्कि अल्लाह ने कहा ये हुदल लिन्नास है। अब ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं। और आप और मैं इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? जब ये आपकी और मेरे हाथों में, आपकी और मेरे दिल में, आपकी और मेरी जुबानों में होगा। इसको सिर्फ लोगों को थमा नहीं देना, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, लोगों को अमल करके दिखाना है। ये रमजान का महीना कुरान का महीना है, और इसको कुरान का महीना बनाने के लिए आपको और मुझे क्या करना है? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मेरा बहुत दिल चाह रहा है एक मिसाल दे दूं। आपको पता है मेरा लेक्चर आधा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलें दे देते हैं, कोई बात नहीं। जितना होगा इंशाल्लाह आपका दिल उससे खुलेगा। दुआ रह जाएगी, अगर आप में से जो हमें ज्वाइन करेगा दौरे कुरान में, तब इंशाल्लाह हम दुआ पे बात कर लेंगे। देखिए, जहां तक बात है ना कुरान का महीना होने की, कुरान को इस महीने आप कुछ ऐसा वक्त दें कि जो आपने पहले अपनी जिंदगी में कभी ना दिया हो। आपको क्या मालूम कि आने वाला रमजान आपकी और मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो? गारंटी है? नहीं है गारंटी। तो इस साल इस रमजान को कुछ ऐसा वक्त दें कुरान को, कुछ ऐसा इसके साथ टाइम गुजारें कि ये आपकी और मेरी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बन जाए, और ये क़यामत के दिन ये रोजे और ये रमजान अल्लाह के सामने मेरी सिफारिश करें। आपको और मुझे इस रमजान में कुरान को अप्रिशिएट करना है। कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज मोजिजा है, एक एक लफ्ज मोजिजा है। और कैसे मोजिजा है? देखें, एक मोजिजा बिल्कुल मामूली सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हम सब जानते हैं, ठीक है? मूसा अलैहिस्सलाम, जो मूसा लफ्ज है, ये पहले कहा जाता था कि ये हिब्रू जुबान का, इब्रानी जुबान का लफ्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम के लफ्ज के मानी क्या हैं, इसके मानी बहुत बाद में लोगों को पता चले। मूसा अलैहिस्सलाम को हिब्रू में अगर आज आप पढ़ें तौरात को, तो वो लिखते हैं मूशे, MOSHAY, मूशे लिखते हैं। और अगर आप अरबी से करीब करीब कोई लफ्ज देखें, मुंह, तो मुंह अरबी में कहते हैं पानी को। मुंह जैसे अरबी में माँ कहते हैं, माँ, मीम अलिफ हमजा, माँ पानी, ठीक है? तो उन्होंने कहा, मुफस्सरीन ने, शुरू के मुफस्सरीन ने, कि मूसा का मतलब है पानी वाला। अब आप ये देखें अल्लाह की शान कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कई हजार साल के बाद आए। मूसा, जब अल्लाह के रसूल आए, उस वक्त किसी ने इत्तफाक से अल्लाह के रसूल से मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के मानी नहीं पूछे। जब ये जो इजिप्शियन लैंग्वेज है, ये 3000 साल पहले से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर कोई रसूलुल्लाह के दौर में मूसा का मीनिंग पूछता तो किसी को मालूम नहीं होता, इसलिए कि उस वक्त तक वो कहते थे कि ये हिब्रू ज़बान का लफ्ज है। जबकि अगर आप इसको आप गौर से देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी आप और मैं जानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था, और उनकी वालदा ने उनको फिरौन के कत्ल होने से बचाने के लिए क्या किया था? पानी में बहा दिया था, ठीक? अब ये जो टोकरी जिसमें न्यू बॉर्न बेबी था, ये पानी भी बहता हुआ कहाँ पहुंचा था? फिरौन के महल में। और किसको मिला था? बीबी आसिया को मिला था, सही? अच्छा, अब बीबी आसिया ने ये क्या कहा था? असा अन यनफउना औ नत्तखिजुहु वलदा, हो सकता है कि ये हमें फायदा दे या हम इसको अपना वलदन, बेटा बना लें। अरबी जुबान में वलद कहते हैं न्यू बॉर्न को। किसको कहते हैं? हम उर्दू में कहते हैं फलां के घर विलादत हुई है, यानी कोई न्यू बॉर्न आया है। अरबी में वलद का लफ्ज आता है न्यू बॉर्न के लिए। अब मुझे ये बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो बच्चा आया था, इसका ताल्लुक ओरिजिनली था तो बनी इसराइल से, लेकिन अब इसका गार्जियन कौन बन गया था? फिरौन और फिरौन की बीवी, जो कि इजिप्शियन थे। तो अब जब इन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, तो इसका नाम हिब्रू लैंग्वेज में रखा जाता है या इजिप्शियन लैंग्वेज में? जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा इन तक पहुंची हैं, वो सारे प्रोसेस के बाद बहन के जरिए, वो तो दाया बन के पहुंची थी, दूध पिलाने के लिए पहुंची थी।
ان کی پسند کا نام تو نہیں رکھا جاتا. کون نام رکھتا ہے اس بچے کا؟ ظاہری بات ہے بی بی آسیہ یا فرعون رکھتے. تو ایجپشین لینگویج میں اس بچے کا نام رکھا گیا. اور آج الحمدللہ ہم جس ٹائم میں رہتے ہیں, آج ایجپٹولوجی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے دوبارہ سے, ریوائیو ہو رہی ہے دوبارہ سے. آج وہ ایجپشین لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اس کے فونیٹکس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ موسیٰ کے میننگز ہیں نیا بچہ, نیو بورن. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو, جبکہ رسول اللہ کے دور میں ایجپشین لینگویج ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اور والدن عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ نیو بورن کو. اللہ نے یہاں ترجمہ کر کے بتایا. تو موسیٰ کے نام کے میننگز ہیں نیو بورن. آپ دیکھیں یہ ایک لفظ کا معجزہ ہے, اور اس زبان میں, اس کلام میں, اس مصحف میں, اللہ کی اس کتاب میں ہر آیت معجزہ ہے. اس رمضان میں کوشش کریں, جو آپ کے گھر کے قریب دورہ قرآن ہو رہا ہے آپ ضرور جائیے. آپ کا کام ہے کہ دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور یاد کریں, ضرور یاد کریں, میمورائز کریں. چاہے ایک رکوع یاد کریں, چاہے ایک سورت یاد کریں, چاہے ایک آیت یاد کریں. ہم میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں کچھ قرآن یاد کرنا ہے. جتنا قرآن آپ کی اور میرے دل میں محفوظ ہوگا, میں اور آپ قیامت کے دن وہ پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے. اور جنت کے جو درجے ہیں, جنت میں 100 درجے ہیں. آپ اور میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہ کراچی کا بہترین علاقہ ہے. اگر کوئی آپ کو اور مجھے کہے کہ چلو اب تم فلانے جگہ جا کے رہو جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ٹیررسٹ رہتے ہیں مثال کے طور پہ, آپ اور میں خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے؟ تو جنت میں اعلیٰ جگہ پر, ہائر سٹینڈرڈ پر گھر نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ادنا جنتی, لوور لیول پر جنتی جو ہوگا, وہ ایک اعلیٰ جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو. تو اعلیٰ جنت کیوں نہیں چاہیے؟ اعلیٰ جنت چاہیے. آپ کو اس مہینے میں اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. اور کیسے؟ دورہ قرآن اٹینڈ کیجئے, قرآن کی تلاوت کیجئے, تراویح پڑھنے جائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو میمورائز کیجئے. یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں, تب یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بنے گا. اور دوسری بات چھوٹی سی, یہ مہینہ اللہ نے دعا کا مہینہ بتایا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو اللہ بات کر رہے ہیں, اللہ نے کہا آگے آیت میں اذا سألک عبادی انی, کیا آیا پھر آگے؟ فإنی, اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, عبادی میرا بندہ, جب میرا بندہ پکارتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا؟ یہ بھی تو آ سکتا تھا. ایک لفظ ہوتا ہے جب میرا بندہ پکارتا ہے, ایک آتا ہے اگر میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں قریب ہوں. اگر کہا, ان سآلہ کا نہیں کہا, کیا کہا؟ اذا سآلہ کا, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اس اذا کے اندر طلب ہے, محبت ہے, توقع ہے. آپ کے بچے یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں, کالج گئے ہیں, اسکول گئے ہیں, آپ کہتی ہیں اگر میرے بچے واپس آئیں گے تو میں کھانا گرم کر لوں گی. آپ یہ کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب میرے بچے واپس آئیں گے تو میں کھانا گرم کروں گی. آپ کی والدہ ٹریول کر کے کہیں سے آ رہی ہیں, راستے میں ہیں, آپ کہتی ہیں اگر میری امی آ گئی, راستے میں ہیں وہ, آپ کہتی ہیں اگر میری امی آ گئی تو میں ان کی خدمت کروں گی. آپ یہ کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب میری امی آئیں گی تو میں ان کی خدمت کروں گی. اس جب میں توقع ہے, اس جب میں طلب ہے. اللہ بھی طلب کے ساتھ اپنے بندے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بندہ اس کو پکارے, سآلہ کا, سوال کرے. یہ رمضان کا مہینہ دعا کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اپنی معافی مانگیں, اپنی مغفرت مانگیں, اپنی اولاد کی مغفرت مانگیں, اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگیں, اپنے رشتہ داروں کی مغفرت مانگیں, اور سب کو کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیں. یہ مہینہ معاف کرنے کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس انسان کو, اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کیا ہو ناراضگی کی وجہ سے. سب کو معاف کر دیں اور خوب دعائیں مانگیں, چلتے پھرتے دعائیں مانگیں. یہ دعائیں آپ کو اور مجھے انشاءاللہ فائدہ دیں گی. لیکن یاد رکھیں دعا مانگ کے کبھی نا امید نہ ہو, شک میں مبتلا نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے, لیکن
یہ بات یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اوکیزنز بتا کے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے، جیسے رات کے تیسرے پہر میں دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار سے جسٹ پہلے جو روزہ کھولنے والا جو روزے دار ہوتا ہے وہ جتنی دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، بارش برستے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے کئی اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. لیکن یاد رکھیے ایک رسول اللہ کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہزاروں میل کا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور وہ اللہ کے کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے گر گڑا کے دعا مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. وَمَلْبَسُهُ حرام، جو اس نے پہنا وہ حرام، وَمَطْعَمُهُ حرام، جو اس نے کھایا وہ حرام. اس نے جو احرام پہنا ہے وہ سلک کا نہیں ہے، وہ احرام سلک کا نہیں ہے، کاٹن کا احرام پہنا ہوا ہے اس نے، لیکن جس مال سے خریدا وہ حرام کا تھا. اس نے جو نوالا کھایا وہ ذبیحہ تھا، عین ذبیحہ، حلال رزق، لیکن جس مال سے وہ مال خریدا گیا وہ حرام کا تھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیسے اس کی دعا سنی جائے گی؟ آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کو حرام کمائی سے پاک کرنا ہے، اور وہیں پہ جا کے بات واپس دہرائی جائے گی کہ میری اور آپ کی خواہشات پر لگام ڈلے گی. ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے گھروں میں حلال کمائی آنا ممکن ہے، ورنہ ہم اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے کہ جس میں شیطان ان کو اکسائے گا کہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے گھر میں حرام لے کر آؤ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں حلال کا نوالا کھلائے، اللہ ہماری نسلوں کو حلال کا نوالا کھلائے. یاد رکھیں حلال کے ساتھ برکات ہیں اور حرام کے ساتھ بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، مشکلات ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں آج لڑائی جھگڑے نظر نہیں آ رہے؟ اپنے خاندان ہمیں ڈسپرس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ اپنے خاندانوں کے اندر ریوائول لے کر آئیے، قرآن کے ساتھ ریوائول لے کر آئیے، دعاؤں کے ساتھ، اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں. یاد رکھیے گا اپنے مقصد کو، یاد رکھیے گا کہ آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے. اللہ منتظر ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے، ان کنڈیشنز کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتا دیں. اپنے مال کو، اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتوں کو حرام سے پاک کریں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، نہ کہ اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو ڈسکوالیفائی کر دے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. اللہ ہمیں رمضان دکھائے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اللہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اسے قرآن کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور ان کو قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس سنت کو ریوائیو کیجئے، اپنے خاندانوں میں اس چیز کو پروموٹ کیجئے. ہر علاقے، ہر گلی، ہر محلے میں دورہ قرآن ہو رہا ہے، اور جو نہیں نکل سکتا آن لائن بہت سارے دورہ قرآن ہو رہے ہیں. لوگوں کو پروموٹ کرائیں کہ لوگ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، لوگ دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہماری بہترین تربیت فرمائے. اللہ تعالی ہم نے جو سنا اس میں جو حق ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کو قبول فرما لے. اللہم یثبتنا وحبب الینا ھذا الکتاب. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.